یہ پرانی باتیں ہوتی تھی، پرانے فرقے ہوتے تھے. سر یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں میں کو تکبر کے طور پہ نہیں کر رہا، اللہ وجہ بصیرت یہ بات کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے، کہ یہ انہوں نے جتنی کہانیاں کروائی ہوئی تھی نا، میں خود یہ کہانیاں کروانے والوں میں تھا. اس لیے مجھے پنجابی سے نا کہ وہ دائیوں کے ٹھیڈ نہیں چھپے ہوتے، دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے، مجھے سب کچھ پتہ ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اس پلیٹ فارم کی دعوت کو یہ نہ سمجھیے گا جس طرح لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے پھر مر جاتے تھے ان کے اثرات ختم ہو جاتے تھے. نہ، یہ عام دعوت نہیں ہے. یہ دعوت اسی پیٹرن پہ شروع ہوئی ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت کو دی تھی، اور آپ کے بزرگوں نے اس کے اوپر مٹی کے گرد و غبار ڈال کے اسے سنی شیعہ کی تفریق میں اور بزرگوں کی تفریق کے اوپر توڑ دیا ہوا تھا. اور امام مالک کا قول ہے کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طریقے پہ ہوگی جو صحابہ اور تابعین کے یعنی اولین مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے. اب میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں، اگر امام مہدی جو ہے وہ مدرسہ دیوبند میں آ گئے، کیونکہ یہ تو انہوں نے ہی کہا نا، تو منظر الاسلام بریلی والے ان کو امام مہدی مانیں گے؟ انشاءاللہ ہزاروں کا لشکر ان کی شہادت کے لیے بھیج دیں گے. اور اگر وہ منظر الاسلام بریلی شریف میں آ گئے تو دیوبند سے لشکر روانہ ہو جائے گا. تو پھر اس کا مطلب امام مہدی کیسے ہوں گے؟ ان کو کوئی پوچھے، جب وہ امام مہدی سے پوچھا جائے گا آپ کیا ہیں، تو کیا کہیں گے؟ میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں یا مسلم. تو امام مہدی کے پیچھے کون چلیں گے؟ مسلم. کیونکہ ہمارا تو پہلی مصیبت ڈال جانی ہے. دیوبندیوں نے تو کہنا ہے جب تک آپ المحنت پہ ایمان نہیں لاتے اور بریلویوں کو مشرک نہیں کہتے تو آپ ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. اور بریلویوں نے کہنا ہے جب تک آپ اسام الحرمین کو نہیں مانتے اور علماء دیوبند کو کافر ڈکلیئر اور واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر نہیں کرتے تو آپ تو گمراہ ہیں. وقت پہ رہنا امام مہدی نو نہیں پے گا انشاءاللہ سر. ادو تک فرقے رہنے کو نہیں. اے ہون ہی تسی دیکھ لو کسی کمدے پہ نے ایک بندہ غریب آدمی صرف سموسا اور دودھ پتی پلاندا ہے لوگوں نو، اور پوری دنیا کسی مسجد میں چلے جائیں. میرا یہ چیلنج ہے سر، یہ کوئی متکبرانہ نہیں، کیونکہ اس کے اگینسٹ نہ میں نے چندہ بک ڈیمانڈ کرنی ہے، نہ بیعت لینی ہے، نہ اپنے ہاتھ چموانے ہیں. میں عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں اور اگر کوئی اردو سپیکنگ بیٹھا ہے اس سے پوچھیں انجینئر محمد علی مرزا کو جانتے ہیں؟ اگر نہ جانتا ہو تو مجھے دنیا کی اس مسجد کا نام ذرا بتا دیجیے گا، اچھا یا برا. یہ الگ ہے، میں نہیں کہتا اچھائی کے ساتھ. انڈیا کی مسجدوں میں جمعے پڑھائے جا رہے ہیں، نیپال میں، بھوٹان میں مصیبت پڑ گئی ہے. بلکہ وہ اگلے دن بندے کمنٹس کیے تھے کہ علماء کو پڑھنے ڈال دیا. پہلے تو علماء جو مرضی بیان کر جاتے تھے، اب لوگ سنتے ہیں یار یہ کیا بیان کی کہانی ہے، رانگ نمبر پی کے لوگوں نے. اب میں وہ بتاؤں ان کی ویڈیوز کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہانیاں، پہلے لکھا ہوتا تھا سبحان اللہ، اب لکھا ہوتا ہے کہانی. دونوں لکھا کریں سبحان اللہ اور آگے لکھا کریں کہانی. سبحان اللہ کے غلطیوں سے صرف پاک اللہ ہے، یہ فل غلطی کر رہا ہے اس لیے کہانی لکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو سبحان اللہ کی نیکیاں تو ملے. تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دعوت کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ عام دعوت ہے. عام دعوت نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت ہے. اور اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوگا. کیونکہ یہ کتابیں میں نے گھر بیٹھ کے نہیں بنائی ہیں، یہ آپ کے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی. پڑھائی کیا جاتی تھی؟ پڑھی ہوتی تھی، پڑھی ہوئی نہیں ہوتی تھی. آپ کے شوکیسوں میں رکھی تھی، ہم نے نکال کے پبلک کے سامنے رکھ دی ہے اور کہانیاں ان کی پکڑی گئی ہیں. اہل سنت والجماعت کو لکھتا رہے، اس سے کوئی سنی بن نہیں جائے گا. ورنہ آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کیا دیوبندی سنی ہے، وہ کہیں گے نہیں. ان کو کہیں ان کی مسجد میں لکھا ہے اہل سنت والجماعت، وہ کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سر یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لکھنے سے کیا ہوتا ہے. اور دیوبندیوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں انہوں نے لکھا، کہتے ہیں لکھنے سے کیا ہوتا ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب کی بوتل کے باہر جامع شیریں یا روح افزا لکھ دیں تو اس سے وہ جامع شیریں یا روح افزا بن نہیں جائے گی جب تک کہ پریکٹیکلی آپ کے عقائد اور نظریات ان تعلیمات کے مطابق نہیں ہوں گے جو کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں. تو آپ بے شک اپنے آپ کو حنیفی کہتے رہیں، حنفی کہتے رہیں، آپ ابو حنیفہ سے مراد حنیفہ والا کہتے رہیں. حنیفہ والے ہوں تو سر حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے تھے، انہوں نے کوئی فرقے نہیں بنائے تھے. بلکہ یہود و نصارہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابراہیمی تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو مسلم تھے. ہم آپ سے بھی کہتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، بلکہ مسلم تھے. تو آپ بھی ذرا فخر سے اپنے آپ کو مسلم کہیں نا تو پتہ چل جائے گا. بلکہ یہ تو مسلم لفظ کو ہی ایک گالی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. میں نے پہلے بھی ایڈریس کیا ہے اس ٹاپک کے اوپر کہ پتہ نہیں چلے گا. تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا نا کہ امت کو بتا کے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں صدی میں یہ مسئلہ آئے گا تو ایک دم یہ ایڈ کر لینا. پھر جب انگریز آ جائیں گے اور دو اسی حنفی اسکول آف تھاٹ کے دو مدرسے بن جائیں گے، پھر ایک دم اور لگا لینا، دیوبندی حنفی اور بریلوی حنفی. اور جب دیوبندیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک دم اور لگا دینا، حیاتی حنفی اور مماتی حنفی دیوبندی. اور جب حیاتیوں میں پھوٹ پڑ جائے پھر ایک اور دم لگا دینا، یزیدی حنفی دیوبندی حیاتی. اور دوسری طرف ناسبی یا یہ جو دوسری طرف حسینی. ٹھیک ہے، وہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کس طرح طارق جمیل صاحب کے خلاف ماسک کھڑا کیا ہوا انہوں نے، کتنے سخت. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ ایک دو باتوں میں مخالفت کر دیں، آپ کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے آپ کا فرقہ، کہ یہ تو بالکل فارغ ہو گیا. چاہے آپ کی اس کے ساتھ 100 چیزیں مشترکہ ہوں، ایک چیز پہ اختلاف کر دے کہتے تو فارغ، ختم. اتنا حوصلہ نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. اور میں بھی آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ سب کے سب جو جدھر جدھر لگے ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ مکمل ان کی ملت پہ نہ آ جائیں. میں کوئی شیعوں کے خلاف کلپ چڑھاتا ہوں تو میرے جو شیعہ دوست ہیں علماء، ان کو ان کے شیعوں کے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں انجینئر صاحب کیا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو کیا کہیں، انہوں نے کب کہا میں شیعہ ہوں ایز اے فرقہ. ویسے کوئی شیعہ علی ہمیں کہے تو ٹھیک ہے، ہم شیعہ ابو بکر بھی ہیں، شیعہ عمر بھی ہیں، شیعہ عثمان و علی بھی ہیں. اور جب سنیوں کے خلاف کلپ آتا ہے تو جو سنی دوست ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں جناب یہ دیکھیں نہیں. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نے کب کہا ہے کہ میں سنی ہوں. ہم تو مسلم کی بات کر رہے ہیں. ان فرقوں سے اور ان چیزوں سے، تفریقات سے بلند ہو کے چیزوں کو دیکھیں. ادروائز اسی طریقے سے لڑتے رہیں گے اور کفار آپ کا مذاق اڑاتے رہیں گے. اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ صبح و شام ایک دفعہ کہا کریں کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابیں. ٹھیک ہو گیا جی.